ٹھیک ہے تو پھر وہی مرضی ہے۔ وسیلہ قرآن کی متعدد آیات سے جائز ہے اور احادیث طیبہ اس بات پر شاہد ہے کہ وسیلہ بالکل یہ جائز ہے۔ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ اپنے خطبہ کے اندر پڑھی۔ یہ سورۃ البقرہ کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر وہ خانہ کعبہ کی دیوار بناتے تھے، بعد کے اندر ظاہری بات ہے ابراہیم کا زمانہ آیا، پھر اسماعیل کا زمانہ آیا، پھر کتنے انبیاء آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، عیسیٰ ابن مریم کا زمانہ آیا، سرکار کا زمانہ آیا، اور اس کو بھی 1450 سال گزر گئے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس پتھر کو کتنے سال گزر گئے؟ تاریخ تو بیان ہی نہیں کرتی کہ کتنے سال گزر گئے اس پتھر کو جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر وہ خانہ کعبہ کی دیوار کو بنا رہے تھے۔ وہ دیوار خانہ کعبہ بن گیا تو اللہ نے بعد کے اندر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے نا پتھر پر قدم لگ گئے ہیں، اب جہاں بھی جس نے بھی نماز پڑھنی ہے نا تو اس جگہ پر آ کر نماز پڑھے۔ وسیلہ، برکت، توسل، آثار انبیاء، بزرگان دین کے آثار سے برکت حاصل کرنا، آج وہ امریکہ کا پھیلایا ہوا وہ مذہب ہے، وہ اس کے جو بڑوں کو جو فنڈنگ کرتا تھا وہ تو مر گئے اور ان کو بتا کر نہ گئے۔ ویسے پتہ تو ان کو بھی ہے، جو ظاہری بات ہے بڑے تو قبر سے آ کر پیسے امریکہ سے نہیں نہ وصول کرتے تو اب یہی ہے نا، جو امریکہ غزہ کے مسلمانوں کو ہے، دیکھا نا غزہ کے مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ وہ کہاں گئی اقوام متحدہ جو کہتی تھی ہم نے تو جانوروں کے حقوق کے لیے بھی تنظیمیں بنا رکھی ہیں، بلیوں کے بھی حقوق ہیں، کتوں کے بھی حقوق ہیں، اور اپنے ملک کے اندر وہ کسی جانور پر ظلم کرنے کے اوپر بھی وہ پرچے کاٹ کر ان کو اندر ڈال دے، اور مسلمانوں پر قیامت بھی بندہ کہے تو کیا حال ہے مسلمانوں کا ہے۔ وہ امریکہ کے پھیلائے ہوئے مذہب والے مولویوں نے کہا کہ وسیلہ، توسل، برکت یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم وہ اس موذی ڈاکٹر کا ہم بیان چلائیں گے کہ اس نے نعوذ باللہ وسیلے کو حرام کہا اس نے، اور اس نے کہا قرآن کی 25 آیات جس سے وسیلہ حرام ہے، اور اس کے اس بیان کو 10 سال ہو گئے۔ ہمارے سنی علماء نے اس کے روبرو اور اس کو کہا کہ تم نے کہا تھا 25 آیات وسیلہ کے حرام ہونے پر ہے، ایک آیت قرآن کی۔ اس نے کہا میں ابھی مجھے یاد نہیں، جو ہر بار کہتا تھا پیج نمبر وہ فلاں اور سورت نمبر فلاں اور آیت نمبر فلاں، اس کو 25 آیات میں سے ایک بھی یاد نہیں ہے، اس کو ایک بھی یاد نہیں، نہ اس کو پیج نمبر یاد ہے اور نہ اس کو سورہ نمبر یاد ہے، نہ اس کو پارہ نمبر یاد ہے۔ ویسے وہ پڑھنے لگے نا قرآن تو اس کی زبان پر قرآن ہی نہیں آتا، دیکھ لینا اس کے کسی بیان کے اندر ایک مرتبہ نا وہ یہ آیت کریمہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ پڑھن لگا، 2-3 بار انہیں کوشش کی تھی، جی میں عمران خان کہنے لگا نا خاتم النبیین، اے نے 2-3 بار کوشش کی تھی، اے دی زبان تے رب اشرح لی صدری ویسر لی اے آیت بھی نہیں آئی۔ اللہ بچہ بھی جاندا ہوئے اس آیت میں کسی دی زبان دے اندر لکنت ہوئے نا، جڑا آڑ کے بولتا ہوئے تو بندہ کہنا یار دی زبان ٹھیک نہیں، وہ انگلش فر بولے گا، آیت نمبر فلاں، چیپٹر نمبر فلاں، سورہ نمبر فلاں، پارہ نمبر فلاں، لیکن 25 آیات وچوں او جو ڈاکٹر کے سنی تے روبرو ہویا نا انہوں ایک بھی یاد نہ آئی، تے کہنے لگا میں تینوں ای میل کر کے دساں گا۔ جدوں وہ سامنے ہویا تے 4 سال گزر گئے سن اس بیان نو، انہیں کہا حرام ہے وسیلہ تے قرآن دی 25 آیتاں، تے جدوں روبرو ہویا 4 سال گزر گئے اس بیان نو، انہیں کہا میں ای میل کراں گا، تے ای میل نو بھی 6 سال گزر گئے، تے ڈاکٹر حالی ایک آیت بھی ای میل نہ کر سکیا، تے او دے بیان نو 10 سال گزر گئے، ایک آیت بھی قرآن دی پیش نہ کر سکیا۔ میں کہ تو ایک آیت وسیلے دے حرام ہون تے پیش نہ کر سکیا، رب دا قرآن شاہد ہے، وہ خود کھول کر دیکھ لیں کہ وسیلہ دے حرام ہون تے کوئی آیت موجود نہیں، لیکن قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ،
کہ اے مسلمانوں وسیلہ تلاش کرو. 6واں سپارہ کوئی آپ کھول کے آیت کریمہ دیکھ لے بعد وچ نہ کہے کہ مانا کوئی ہور سی تے سنیاں نے اپنے مذہب دے اوتے دلیل بنان دے واسطے کوئی ہور جڑا نہ مانا آمن نبتغو الیہ الوسیلہ. قربان جائیں رب کریم کے قرآن کے ایک ایک حرف پر اس نے لفظ بھی وسیلہ کا ذکر کیا تاکہ اس موذی ڈاکٹر کا بھی علاج قرآن سے ہو جائے. اللہ رب العزت نے یہاں اس نے کہا برکت وسیلہ توسل یہ کچھ بھی نہیں ہے, اور اس نے کہا یہ وسیلہ تو نعوذ باللہ اس نے کہا حرام ہے. اور جو حکم قرآن سے ثابت ہو وہ قرآن کی نص قطعی ہوتا ہے, اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے, یہ یاد رکھنا. صحیح ہے. حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے, یہ دیکھو نا یہ پتھر ہے, کوئی بندہ یہاں کھڑا ہو جائے تو کسی کے نشان بن سکتے ہیں. یہ پتھر پر کوئی اور پتھر لے آؤ, پتھر ہو اس پر جس کو ہم پتھر کہیں گے تو پھر ہمیں پتہ ہے پتھر تو کہتے ہیں سخت چیز کو ہیں, اس پر تو نشان بن ہی نہیں سکتے. آدم علیہ السلام کے نشان اس پتھر پر کیوں بن گئے؟ اللہ کے حکم سے بنے ہیں. یہ دیکھو اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت, آپ نے اسی آیت کریمہ سورۃ البقرہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر ہیں, اور فخر الدین رازی اس کا تفسیر کے اندر کیا مقام ہے ہم کیا بیان کریں, وہ دوسرے مذہب والے بھی امام فخر الدین رازی کو کوٹ کرتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا مفسر تھا. آپ نے اسی تفسیر کبیر کے اندر اسی آیت کریمہ کے اندر لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت اس پتھر پر کھڑے ہوئے نا تو اللہ رب العزت نے اس پتھر کے جو نیچے والی جگہ تھی نا اس کو حکم دیا, وہ ایسے نرم ہوئی جیسے نرم مٹی ہوتی ہے. جب آپ کھڑے ہوئے, یہ نا وقت تھوڑا موضوع لمبا ہے, میں وغیرہ وہ الفاظ ضرور پڑھتا جو امام فخر الدین رازی نے لکھے. پتھر پر آپ نے قدم رکھے تو اللہ نے حکم دیا اس زمین کو کہ کہیں آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کو تکلیف نہ پہنچے, وہ پتھر سخت ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے. وہ پتھر پر آپ نے قدم رکھے تو اللہ نے حکم دیا, امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ پتھروں والی جو جگہ تھی نا وہ نرم مٹی بن گئی, آپ کے پاؤں اس کے اندر چلے گئے. جب پاؤں چلے گئے نا تو فرمایا جس وقت آپ نے پاؤں اٹھائے نا تو اللہ نے مٹی کو حکم دیا, وہ دوبارہ پتھر بن گئے, قدموں کے نشان بیچ میں چھپ گئے, قدموں کے نشان بیچ میں چھپ گئے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, جن نے بھی نماز پڑھنی نا ابراہیم دے قدماں تے کھڑے ہو کے نماز پڑھی. اوتھے تے تکم ہو رہی ہوندی ہے نا, جنوں کسی نو کہندے نا کہ سانو بھی جگہ لب جائے, جنوں مل جائے وہ اعزاز سمجھدا ہے. اللہ دے نبی دے قدم لگے ہوئے نے, ابراہیم دے قدم لگن تے کنے سال گزر گئے, کوئی تاریخ بتا, 1450 سال دے قرآن نو ہو گئے تے زمانہ ابراہیم دا, اس تو بعد کنے انبیاء اور رسول تشریف لے آئے, کنا زمانہ گزر گیا, حالے بھی انہاں قدمہ دے نشانہ ہوتے برکت موجود ہے تے قیامت تک برکت موجود رہے گی. کیوں کہ قرآن نے کیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, کہ ابراہیم علیہ السلام کی جائے نماز کو مصلی بنا لو. اب وقت تھوڑا ہے, اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دوسرے مقام پر جا کر کہ برکت کسی چیز کے اندر یہ آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی ہے, آیا یہ آج کا عقیدہ ہے یا یہ قرآن کا عقیدہ ہے. تو فرمایا ان اول بیت, سورۃ آل عمران ہے آیت نمبر اس کا 97, ان اول بیت وضع للناس 96, ان اول بیت وضع للناس, سب سے پہلا وہ گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے, قرآن نے کہا للذی ببکہ, وہ مکہ میں ہے, اور اس کے اندر ہے کیا مبارکن, سب سے پہلا گھر جو پتھر اللہ نے اس کے اندر بھی برکت کو رکھا ہے. چہ جائے گا کوئی یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کی جسم مبارک, کپڑے مبارک یا آپ کی استعمال شدہ چیزوں میں بھی برکت نہیں ہے, اللہ نے فرمایا وہ گھر الذی ببکۃ مبارکن, اور آگے قرآن نے کہا وہدی للعالمین, اور وہ گھر عالمین کے لیے ہدایت رہنمائی ہے. ظاہر گال ہے وہ گھر تو ہدایت نہیں ہے نا, ہدایت تو اللہ کی ذات دینے والی ہے, لیکن اللہ نے نسبت اس گھر کی طرف کر دی ہے. اور تیسرے مقام پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جا کر ارشاد فرمایا, جس آیت کریمہ کو ہم نے خطبہ کے اندر سورۃ المائدہ ہے آیت نمبر 35 ہے, یا ایھا الذین آمنوا
آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ کو تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور کوشش کرو اللہ کی راہ میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ نا ایک بڑا لمبا چوڑا چیپٹر ہے، اسی آیت کریمہ کے اوپر امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 21 اور صفحہ نمبر 397 کے اندر ایک پورا رسالہ لکھا، بدر الانوار فی آداب الآثار، اور اس آیت کریمہ کی روح سے آپ نے کہا کہ جو کہا نا قرآن میں وسیلہ تلاش کرو، فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ وسیلہ تلاش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انشاءاللہ پھر کبھی وقت رہا تو ہم اس موضوع کو بیان کر دیں گے۔ اس موذی ڈاکٹر نے کہا کہ وسیلہ ہے ہی حرام، حرام کہا اس نے، حالانکہ قرآن کہتا ہے وسیلہ تلاش کرو، اس کا مطلب ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ حرام تلاش کرو، حرام کام کا قرآن حکم دے رہا ہے۔ قرآن نے کہا وسیلہ تلاش کرو، وہ کہتا ہے وسیلہ ہے ہی حرام ہے، اور اس نے کہا قرآن کی 25 آیات سے وسیلہ حرام ہے، اور قرآن نے ایک جگہ پر یہ کہا کہ وسیلہ تلاش کرو کہ وسیلے سے وہ مشکلیں حل ہو جاتی ہیں جو مشکلیں ویسے حل نہیں ہوتی ہیں۔ دیکھو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے دوسرے سپارے کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 248 کے اندر، یہ دوسرے سپارے کا آخری صفحہ ہے، اور فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ، عزیر یار اندرو ترجمے والا قرآن جیتے لیں گے ذرا، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَکِینَةٌ، اور ان کے لیے ان کے نبی کی نشانی یہ ہے کہ ان آیَةَ مُلْكِهِ، اس کی تفسیر کے اندر نا واضح طور پر مفسر نے لکھا کہ یہ واقعہ کیا تھا، وہ بچہ لے کے آتا تھا، میں آپ کو یہ آیت سن لو، فرمایا اَن یَأْتِیَکُمُ التَّابُوتُ، یہ کہ تابوت، فرشتے اس تابوت کو لے کر آئیں گے، فیہ سکینۃ من ربکم، اور فرمایا کہ اس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے، دلوں کا چین ہے، وبقیۃ، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی کچھ بچی ہوئی چیزیں تھی۔ حضرت یہ تابوت، بس قرآن نے یہ کہا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ ایک تابوت ہوگا ان کے پاس۔ اللہ کے نبی تھے، ایک ان کا نام تھا حضرت شمول، اور بعد نے کہا شمویل علیہ السلام۔ اللہ نے ان کو بادشاہت کے لیے مقرر فرمایا، اور ان کی بادشاہت کی اللہ نے یہ نشانی بیان فرمائی کہ ان کے پاس ایک تابوت ہوگا، اور اس کے اندر کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کچھ حضرت ہارون علیہ السلام کی بچی ہوئی چیزیں موجود ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے قرآن اگر ڈیٹیل سے بیان کرے تو پھر تو قرآن ایک جلد کے اندر دھونا تو یہ تو بڑی زخیم ہو جاتی کتاب۔ قرآن نے اتنی بات بیان کر دی۔ تفسیر خازن نعیم الدین مراد آبادی الرحمہ نے خزائن العرفان کے اندر، اور اسی طرح تفسیر مدارک کے اندر اور تفسیر جلالین کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے انہوں نے لکھا کہ وہ تابوت تھا شمشاد لکڑی کا بنا ہوا، 3 ہاتھ لمبا، یہ 1.5 فٹ ہوتا ہے جی، 5.5 فٹ لمبا، اور 2 ہاتھ چوڑا، 5.5 بائی 3 صندوق شمشاد لکڑی کا بنا ہوا، اور لکھا کہ یہ صندوق اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر اتارا۔ یہ صندوق کتنا پرانا؟ حضرت آدم علیہ السلام پر اتارا، اور اس وقت سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ صندوق وراثتاً چلتا آ رہا تھا۔
اور نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا کہ جتنے انبیاء اور رسول تشریف لانے والے تھے اللہ نے سب کی تصاویر کو اس صندوق کے اندر رکھا تھا جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا، اور فرمایا ایک سرخ یاقوت پتھر کے اندر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر مبارک کہ حضور حالت قیام کے اندر ہیں، وہ بھی اس کے اندر موجود تھی جو اللہ نے آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ آگے امام تفسیر ابن عباس جو صحابی رسول حضرت ابن عباس نے لکھی اور جن کو رئیس المفسرین کہا جاتا تھا، جن کو رئیس المفسرین کہا جاتا تھا، انہوں نے بھی لکھا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود تھیں، لیکن ان چونکہ یہ اختصار کے پیش نظر انہوں نے چند ایک چیزوں کو لکھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، ایک تو اس کے اندر تورات کی تختیاں تھی صندوق کے اندر، تفسیر ابن عباس کے اندر لکھا اور فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ ڈنڈا عصا مبارک، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف پگڑی مبارک اس کے اندر موجود تھی۔ اب انہوں نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک وراثتاً وہ صندوق چلتا آ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لشکر لے کر جاتے نا بنی اسرائیل والے، تو اس صندوق کو ساتھ لے جاتے جنگ کے لیے، اور اس صندوق کو جنگ کرتے وقت اپنے سامنے رکھ لیتے۔ اس صندوق کے اندر جو انبیاء کے آثار موجود تھے، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ بنی اسرائیل والوں کو اللہ فتح عطا فرماتا تھا جنگ کے میدان کے اندر۔ وسیلہ اگر کچھ نہ ہوتا یا برکت اگر کچھ نہ ہوتی تو یہ صندوق کیا کر سکتا تھا؟ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس صندوق کا ذکر کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، اب یہاں تو وہ پھنس جائے گا قرآن کے اندر آ کر۔ ویسے تو وہ کہے گا یہ بابوں کا عقیدہ ہے، وہ کہے گا یہ کہانی ہے، یہ قصہ ہے۔ حالانکہ ہم نے کہا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 560 آیات جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں، باقی سارا قصہ اور کہانی ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ تجھے کیا پتا، یہ قصہ کہانی بھی تو ایمان کا حصہ ہی ہے نا، یہ تو قصہ ہے، یہ کہانی ہے۔ قصہ کہانی کہہ کر ہر چیز کا انکار کرنے والے اور بڑا بمانگے دوہل اس بات کا انکار کر دینا، یہ تو من گڑت بات ہے۔ یہاں تو وہ پھنس گئے بیچارے۔ ہے صندوق اور اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کو سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر ہے کیا؟ انبیاء کے آثار موجود ہیں۔ یہاں تک لکھا کہ حضرت موسیٰ کے جو جوتے تھے نا وہ بھی اس صندوق کے اندر موجود تھے۔ آج ہمیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں سے لوگ برکت حاصل کرتے، وہ کہتے ہیں نبی کا میلاد آتا تو جوتے وہ نالین مبارک بائل لگا دیتے ہیں، نعوذ باللہ نبی کا استقبال جوتوں سے کیا جا رہا۔ اور بھائی نبی کا استقبال نہیں کیا جا رہا، ہم اپنے لیے برکت سمجھتے ہیں۔ یہی تو میرے امام نے کہا تھا اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نقش نالین تو ہم بھی کہیں ہاں ہم بھی تاج پر ہیں۔ اس نے کہا اس سے بڑا تو تاج ہی نہیں ہمارے پاس کہ سرکار کا۔ اور اتنے جاہل لوگ ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ جوتی اور ہوتی ہے اور اس کا نقش اور ہوتا ہے۔ جو جوتی کا حکم ہے اس کے نقش کا حکم وہ نہیں کہ جوتی اصل ہے، یہ اس کی تصویر ہے، ایک مشبہ ہے، ایک مشبہ بھی ہے، مشبہ بھی کا غیر ہوتا ہے۔ میں یہ بات کسی جاہل کو کیسے سمجھاؤں جس کو دیکھ کر حدیث پڑھنا نہ آتی ہو، اس کو کوئی کان سے پکڑ کر یہاں لائے، وہ 8 سال بیٹھ کر درس نظامی پڑھے، تب اس کو پتا چلے کہ مشبہ کیا ہوتا ہے، مشبہ بھی کیا ہوتی ہے، اس کے اندر تشبیہ کس کو کہتے ہیں، اور تشبیہ کسی چیز کے اندر من کل الوجوہ نہیں ہوتی ہے۔ جس جاہل کو حدیث نہیں پڑھنا آتی ہم اس کو یہ کیسے سمجھائیں کہ مشبہ کیا ہوتا ہے، مشبہ بھی کیا ہوتا ہے، اور تشبیہ کیسے ہوتی ہے؟ اور جب من کل الوجوہ نہیں ہوتی ہے تو پھر مشبہ کا حکم مشبہ بھی کے اندر من کل الوجوہ کوئی بندہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ یہ جوتی ہے وہ اوپر ہے قرآن نیچے ہے، نیچے سے قرآن لے کر گزرتے ہو؟ یہ کیسا احترام ہے نبی کا، یہ کیسا استقبال؟ جو اتنا جاہل بندہ وہ پرلے درجے کی جہالت پر بڑی بات کر دے تو ہمارے پاس اس کا کیا علاج ہے؟ لوگ سنتے ہیں تو بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ شاید اس نے کوئی بڑا فلسفہ چھوڑ دیا۔ یہ تابوت تھا، بنی اسرائیل والے اس کو آگے رکھتے تھے، جنگ کرتے تھے۔
بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پردہ فرما کر چلے گئے. بنی اسرائیل کی قوم نے نا بعد کے اندر قوم عمالقہ بنی اسرائیل پر ان کی جنگ ہوئی, وہ ان کو فتح ہو گئی. قوم عمالقہ نے کیا کیا, اس صندوق کو پکڑا اور ایک روڑی والی جگہ پر جا کر اس کو پھینک دیا. 5 قبیلے ان کے لا علاج بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے, صرف نبیوں کے تبرکات کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے. 5 نسلیں, 5 قومیں, 5 قبیلے. میں کہتا ہوں اس آیت کو کھولو, کوئی تفسیر کھول لو, اس آیت کو ٹٹولو کہ یہ کیوں نازل ہوئی, کس وجہ سے نازل ہوئی, وہ تابوت کیا تھا, کہاں سے آیا تھا. ہماری تفاسیر پر کسی کو یقین نہیں ہے تو اپنی کھول کر دیکھ لے, ثابت کرے اس آیت کے اندر قرآن نے کیا کہا. یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ, دل کا چین قرآن نے اس صندوق کو کیوں قرار دیا. تھا تو لکڑی نا, اور اس کے اندر کیا تھا, تورات کی تختیاں تھی, موسیٰ کے کپڑے تھے, حضرت ہارون کے کپڑے تھے, عصا مبارک تھا, پگڑی مبارک تھی, جوتے تھے. کیوں کہا اس نے اس کے اندر چین ہے, یہ کیوں نہ کہا چین تو اللہ کے ذکر کے اندر ہے. صندوق کے اندر چین کہاں سے آ گیا, دلوں کا اقرار کہاں سے آ گیا, سکون اطمینان صندوق کو سامنے رکھ کر کیوں ملتا ہے. اگر موسیٰ کی جوتیوں کے اندر اتنی برکت ہو کے سامنے رکھو تو دل کو سکون آ جائے, تو جس درخت کے نیچے سرکار نے بچپن گزارا ہو اس کے اندر کوئی برکت نہ رہ گئی تھی, اکھاڑ دیا اس درخت کو اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کو اور ہر ایک آثار مٹا کر رکھ دیا, یہ کہہ کر کہ یہاں لوگ آتے ہیں اور شرک کرتے ہیں. اور یہ وہی عقیدہ تھا جو امریکہ نے ہر سال 100 ارب ڈالر دے کر پھیلایا تھا. اس نے اقرار کیا ہم نے اس عقیدے کو پروان چڑھایا, اب نہیں 1980 سے ہم ان کو پیسے دے کر یہ مذہب پھیلا رہے ہیں. ہم نے کہا کوئی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے تو اس کی مرضی ہے, مگر نہ یہ عقیدہ وہ نہیں جو صحابہ کا عقیدہ ہے. صحابہ کا عقیدہ وہ ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے. وہ اس نے روڑی کے اندر ڈال دیا. نعیم الدین مراد آبادی نے کہا 5 ان کے قبیلے لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو گئے نا, بڑا علاج کیا, وہ سمجھ گئے. انہوں نے کہا ہم نے اس صندوق کی توہین کی ہے, اس وجہ سے انہوں نے اس صندوق کو نکالا, صاف شفاف کیا, بیل کے اوپر صندوق رکھا اور اس کو چھوڑ دیا. ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون تَحْمِلُهُ الْمَلَائِکَةُ, فرشتے اس کو اٹھائے پھرتے. ادھر سے اللہ کا حکم آ گیا کہ حضرت شمول کو بادشاہت ملنے والی ہے اور ان کی نشانی ہے کہ وہ تابوت لائیں گے. وہ تابوت جو کوڑا کرکٹ کے اندر دفن تھا ان کو نکال کر صاف کیا, بیل کے اندر رکھا. قرآن کیا کہتا ہے, تحملہ الملائکہ, فرشتے اس بیل کو لیے چلتے چلتے حضرت شمول علیہ السلام کے پاس آ گیا صندوق ہے, نشانی آ گئی. ان آیت ملک ہی, یہ اللہ کی نشانی ہے. جب وہ صندوق آ گیا تو کھولا تو دیکھا اس کے اندر تو وہی وہ آثار موجود ہیں, انبیاء کی تبرکات موجود ہیں. وہ قوم عمالقہ جنہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی اور وہ صندوق لے گئے, اس کی توہین کی. جب صندوق ان کے پاس آ گیا ان کو پھر بالکل یقین ہو گیا دل کا کہ پہلے تو قوم عمالقہ ہم پر غالب آ چکی تھی, اب ہمارے پاس اللہ کی نشانی آ چکی ہے, اب ہم ان سے جنگ کریں گے اور صندوق سامنے رکھ کر جنگ کریں گے. اس کو وسیلہ سمجھیں گے, حاجت روا سمجھیں گے اور مشکل کشا بھی سمجھیں گے. یہ حقیقی مشکل کشا نہیں ہے, مشکل کشا تو اللہ ہی ہے. اللہ مدد کرے گا, فتح دے گا, لیکن انبیاء کے تبرکات کی وجہ سے اللہ فتح عطا فرمائے. دوبارہ جب قوم عمالقہ سے جنگ ہوئی صندوق کو آگے رکھا, وہی قوم عمالقہ جو پہلے ان سے لڑ کر فتح حاصل کر چکی تھی. ظاہری بات ہے قوم تو وہی ہیں, افراد تو وہی ہیں, لڑنے کا طریقہ بھی وہی ہے, ہتھیار بھی وہی ہیں. پہلے تو وہ لڑتے نہیں تھے, ڈرتے تھے ان سے کہ پہلے وہ ہم پر غالب آ چکے تھے, اب صندوق آیا ہے تو ان کی قوم کے اندر بہادری آ گئی. کیوں بہادری آ گئی, ان کو پتا تھا ہمارے بڑے بھی اس صندوق کو سامنے رکھ کر فتح حاصل کرتے رہے تھے. آج بھی ہمارا یقین یہ ہے کہ یہ عقیدہ وہ نہیں جو امریکہ نے ڈالر دے کر پھیلایا ہے, بلکہ یہ وہ عقیدہ ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے. اسی قوم نے پھر اس صندوق کو سامنے رکھا, جنگ کی, اللہ نے اس قوم کو صندوق کی برکت کی وجہ سے فتح عطا فرمائی دیا. اس موذی ڈاکٹر نے تو بالکل کہہ دیا, ہم نے کہا کہ یہ آیت کریمہ قرض ہے. ظاہر سی بات ہے وہ موذی ڈاکٹر جب یہاں پر آیا تو ہمارے بڑوں نے کہا اس کو ہمارے سامنے لا کر بٹھاؤ نا, یہ ہمارے
ساتھ بات تو کرے کہ اس نے جمہور کے عقیدے کو اور اس کے عقیدے کو غلط کہا، ایک نیا عقیدہ اس نے بیان کیا۔ وہ تو بیچارہ سامنے نہ بیٹھا اور اس کے ماننے والے کبھی ادھر سے اچھلے، کبھی ادھر سے اچھلے، کبھی ادھر سے اچھلے، وہ کہیں جی ہم سے بات کر لو، ہم سے بات کر لو، ہم سے بات کر لو، ہم سے بات کر لو۔ ہم کہتے ڈاکٹر وہ تو نہیں ہے، اس کا ماننے والا اگر کوئی موجود ہے تو قرآن کی ان آیات کا ہمیں جواب دے دے۔ کوئی سامنے بیٹھ کر دینا چاہتا ہے تب بھی دے دے، کوئی لکھ کر دینا چاہتا ہے تب بھی دیکھ لے اور کہے کہ اس تابوت سکینہ کیا یہ قوم عمالقہ اس سے فتح کے لیے، بنی اسرائیل والوں کے لیے، حضرت شمول کی قوم کے لیے آیا یہ وسیلہ بنا کہ نہ بنا، اور انہوں نے اس کو وسیلہ سمجھا کہ نہ سمجھا۔ یہ ڈاکٹر پر تو ہمارا ادھار 10 سال سے چلتا آ رہا ہے نا، یہ ادھار اس کے ماننے والوں، اس وجہ سے وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کے مسلک کی ترویج کرتا ہے، وہ ان کے مسلک کو پرمان چڑھاتا ہے، وہ ان کے مسلک کی بات، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتا ہے بات ہے، صرف مسلک کی بنیاد پر اس ڈاکٹر کو سپورٹ کرتے، حالانکہ اس نے بعد مرتبہ تو نعوذ باللہ، حضرت وہ موبائل لگاؤ نا ادھر ذرا، وہ حضرت کی اس نے اسی وسیلہ کو بیان کرتے ہوئے نعوذ باللہ اتنے غلط الفاظ کہے۔ میں نا آپ کے نمبر پر یہ سینڈ کیا، یہ جو وسیلے والی ہے یہ والی چلا رہا ہوں، یہ لکھا وسیلہ۔ اس نے کہا کہ وسیلہ، واسطہ، سفارش یہ حرام ہے، قرآن کی 25 آیات، اور نعوذ باللہ آگے اس نے کہا آج کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا یہ بھی حرام ہے، اور آگے اس نے کہا وہ مر چکے ہیں۔ سرکار کے بارے میں اس نے کہا شفا، قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا، شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے۔ 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے، جو شخص مر چکا ہے، as far as understanding about the wall of Karbala، جو شخص مر چکا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص، حضرت ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنا عقیدہ بیان کرو، ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی ایسے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے، ہمیں اس بات سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ اس ڈاکٹر ذاکر کا عقیدہ یہ ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں، یہ اس کا عقیدہ ہے، اور یہ اس کا نہیں، سارے وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں عورت بھی رکوع ویسے کرے گی جیسے مرد رکوع کرتا ہے، عورت بھی سجدہ ویسے کرے گی جیسے مرد سجدہ کرتا ہے، عورت بھی ہاتھ ویسے باندھے، بالکل۔ یہ نا جو اکیڈمی کے اندر بچے پڑھنے والے ہیں نا، جو وہابی ٹیچر ہیں نا، وہ ان کو کہیں گے جاؤ کوئی حدیث ڈھونڈ کر لاؤ کہ جس کے اندر مرد اور عورت کی نماز کے اندر فرق ہوا ہے۔ ایک بچہ میرے پاس بھی آیا ہے، یہ اپنے بچوں کا نا بڑا کہیں گے، وہ کہیں گے دیکھو ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ جس کے اندر مرد اور عورت کی نماز کے اندر فرق ہوا ہے۔ حالانکہ میں اس موضوع کو پورا بیان کروں گا، ایک نہیں، میں پکڑ کر 20 نہیں 50 حدیثیں دکھاؤں گا کہ جس کے اندر مرد اور عورت کی نماز کے اندر فرق سرکار نے بیان فرمایا، اور کچھ عورتوں کو سرکار نے دیکھا کہ وہ مردوں کی طرح سجدہ کر رہی تھی اپنی پشت کو اٹھا کر، سرکار نے منع فرمایا تمہاری نماز مردوں کی نماز کی طرح نہیں ہے۔ حضرت ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی ایسے کر کے نماز پڑھ لے، ایسے، اب دیکھو نا کوئی عورت ایسے کھڑی ہو تو یہ ٹھیک ہے، عورت یہ ایسے، ایک عورت ایسے اگر کھڑی ہو نماز کے اندر، جہاں پر یہ لکھا نا کہ مرد اور عورت کی نماز کے اندر فرق ہے، وہاں پر واضح طور پر ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جہاں جہاں نماز کے اندر فرق ہے، شریعت نے صرف اس وجہ سے کہا کہ اس کے اندر عورت کا ستر ہے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہے، اس کو کہا اتنا جھک جائے کہ صرف اس کے ہاتھ گھٹنوں کو چھونے لگ جائے، ستر ہے اس کا، زمین پر جائے تو چمٹ جائے، ستر ہے اس کا، تو تم انج کر کے کھڑا کر، اے ستر ہے عورت۔ حضرت ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی عورت اپنی کو نماز ایسے پڑھائے یا ایسے پڑھائے، ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے، لیکن ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں اپنی اوقات کے اندر رہ کر بات کرو۔ سرکار کے بارے میں یہ جملے ہمارے لیے قطعاً برداشت نہیں ہے۔ ہاں یہ تم جو مرضی کرو، ایسے نماز پڑھو، ایسے پڑھو، چھوڑ کر پڑھو، صحبت رفع یدین کرو، ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے،
لیکن یہ جو لفظ حضور کے بارے میں کہے گئے نا کہ جو شخص مر چکا ہے، یہ الفاظ ہماری برداشت سے باہر ہیں. ہم سرکار کے بارے میں یہ جملے قطعاً برداشت نہیں کر سکتے. سب کچھ تم اپنے مطلب کی ترویج کرو، تبلیغ کرو، جو کرنا تم نے کرو، لیکن یہ الفاظ ہمارے لیے. اور آپ نے ویڈیو آدھی چلائی ہے، جب اس نے یہ لفظ کہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا حرام ہے، آگے پیچھے مجمع نے تاڑیاں بجائی ہیں. کوئی بندہ سن سکتا ہے حضور کے بارے میں یہ جملے؟ اور تاڑیاں بجائی مجمع نے اس جملے سن کر. اور یہ یہودیوں کا اجتماع ہوتا ہے، عیسائیوں سکھوں کا اجتماع ہوتا ہے. اس کے کیمرہ مین کا انٹرویو موجود ہے جو 3 سال اس کا کیمرہ مین بنا رہا. اس نے کہا پس پردہ کچھ اور ہے، سکرین کے سامنے کچھ اور ہے. یہ جو سوال و جواب کی نشست ہے نا، پس پردہ کچھ اور ہے. ہم کہتے ہیں کہ کبوتر کی طرح قوم آنکھیں بند نہ کرے، اس کے سامنے کچھ خود بھی پڑھ لیا کرے. یہ جملے نعوذ باللہ ہمارے نزدیک تو صریح توہین پر مبنی ہے کہ حضور کے بارے میں یہ کہنا کہ نعوذ باللہ وہ مر چکے ہیں. حضرت سنو، حضور مر چکے ہیں تو یہ کائنات کیسے چل رہی ہے؟ یہ عجیب بات، یہ امریکہ کا وہ عقیدہ ہے جو ہر سال 100 ارب ڈالر دے کر پھیلا رہا ہے، 1980 لے کر آج تک وہ پھیلا رہا ہے. اور وہ کلپ ہم چلائیں گے. انہوں نے کہا کہ جو حضور کو نور ماننے کا وہ مشرک ہے. نعوذ باللہ جو 73% اہل سنت و جماعت ہیں پوری دنیا کے اندر، سب سے بڑا مذہب ہے، سب سے بڑا فرقہ ہے. ہم تو سارے مشرک بن گئے تو مسلمان صرف تو رہ گیا، جنت میں تو جائے گا. حالانکہ سرکار نے فرمایا سب سے بڑا فرقہ، سب سے بڑی امت جو جنت میں جائے گی، سرکار نے فرمایا وہ میری امت ہوگی اور میں دوسری امتوں پر فخر محسوس کروں گا. تو جائے گا جنت کے اندر. ہم مشرک تو جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. اس نے کہا جو نبی کو نور مانے گا وہ مشرک ہے. ہم وہ چلائیں گے، اس کی بات ہے. میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا حضور علیہ السلام کی نورانیت پر ہے. یہ امام اہل سنت نے ایک پورا رسالہ لکھا، صلاۃ الصفا فی انوار المصطفیٰ، سرکار کے نور کے بارے میں. اعلیٰ حضرت نے یہاں پر ایک بات لکھی جو اس نے کہا نا کہ وہ نعوذ باللہ وہ تو مر چکے ہیں. امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے لکھا، ہم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر بیان کیا کہ سرکار کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا، پھر اللہ نے اس سے عرش بنایا، پھر کرسی، پھر لوح، پھر جنت، پھر دوزخ، پھر انبیاء کی ارواح کو بنایا. کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو سرکار کے نور سے پیدا نہ کی گئی ہو. ہم نے بالتفصیل حدیث مبارکہ کو بیان کیا اور ہم نے اس حدیث مبارکہ کے اوپر کہا کہ کوئی اس حدیث مبارکہ پر اعتراض کرے کہ یہ حدیث نہیں ہے، ہم ڈنگے کی چوٹ پر ایک نہیں 20 محدثین کی کتابوں سے اس حدیث کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تیار ہے. امام اہل سنت نے لکھا کہ جب ہر چیز سرکار کے نور سے، یعنی ہر چیز تخلیق کے اندر، پیدا ہونے کے اندر وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محتاج ہے. تو فرمایا اگر وہ نہ ہوتے تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا. اسی کو میرے امام نے کہا تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اے جان ہے وہ جان کی، جہان کی جان ہے تو جہان ہے. اس نے کہا وہ تو مر چکے. میرے امام نے لکھا جس طرح کائنات بننے کے اندر سرکار کی محتاج ہے، اسی طرح کائنات باقی رہنے کے اندر بھی حضور کی محتاج ہے. اگر سرکار ایک لمحے کے لیے اپنا قدم مبارک اس دنیا سے ہٹا لے، پیچھے کر لے، میرے امام نے لکھا دفعتاً یہ کائنات فنا ہو کر رہ جائے گی. دفعتاً فنا ہو جائے گی کائنات. ایک لمحے کے لیے اگر سرکار اپنا قدم مبارک نکال لے، جس طرح کائنات بننے میں سرکار کی محتاج ہے، اس کی بقا بھی سرکار کے ساتھ ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہی نہ ہو تو جہان کیسے ہوگا؟ ایک لمحے کے لیے. اس وجہ سے اس موذی ڈاکٹر نے جو اپنا عقیدہ پھیلانا ہے وہ پھیلاتا رہے، اگرچہ وہ کہتا رہا یہ ان کے مسلک کے لوگوں کے کتاب، اگرچہ انہوں نے کہا کہ شری رام کرشن یہ بھی نبی تھے. یہ سن لو،
میں چلا دیتا ہوں، وقت نہیں ہے، مگر نہیں ان کی کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے لکھا واضح طور پر کہ رام چندر اور شری رام یہ بھی اس نے کہا یہ بھی نبی تھے، سرکار کو تو نبی مانے نا اور نور مانے نا۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے، جس وقت یہ موذی ڈاکٹر پاکستان آ رہا تھا نا تو ان کے مسلک والوں لوگوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نور من نور اللہ، اس کو کہا اس نے، کہنا آیات من آیات اللہ۔ حضرت وہ کلپ ہم چلا دیتے ہیں، اس نے کہا، اس کے مسلک والے دو بندوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر کہا کہ ذاکر نائک نور من نور اللہ، آیات من آیات اللہ، کنز من کنوز اللہ۔ اس نے کہا یہ تو اللہ کی نشانی ہے، یہ تو اللہ کا خزانہ ہے، یہ تو اللہ کا نور ہے۔ اور کہتا تھا جو نبی کو نور مانے وہ مشرک ہو جائے گا، اور خود اپنے بے نورے کو نور مان رہا ہے۔ یہ عقیدہ ہے ان کا، ماننا پڑے گا۔ یہ عقیدہ امریکہ کا ہے جو کہتا تھا کہ ہم نے پھیلایا ہے، اور ہم حضرت آخری جو گفتگو ختم کریں گے نا تو ہم وہ امریکہ کے سینیٹر کا بھی بیان چلا دیں گے، انڈین نیوز پر جو تبصرہ ہوتا رہا وہ بھی چلا دیں گے، پاکستان نیوز پر وہ تبصرہ ہوتا رہا آدھے منٹ کا کلپ ہے وہ ہم چلا دیں گے۔ اور آج تک 1980 سے لے کر ان کو آج تک فنڈنگ ہو رہی ہے۔ فرقہ واریت ایسے نہیں پھیلی۔ 1980 سے امریکہ اسرائیل کوشش کر کے پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہا تھا۔ آج اتنے فرقے بن گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں۔ ہر بندہ کہتا ہے میں حق پر ہوں، ہر بندہ کہتا ہے میں حق پر ہوں۔ تو تجھے اللہ نے عقل دی ہوئی ہے کہ تو اپنی عقل سے سوچ لے، کچھ خود بھی پڑھ لے، تو خود بھی غور کر لے